حضرت ابو کنود عبداللہ بن عامر ازدی رحمہ نے حضرت خباب سے روایت کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ حدیث بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کریں جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے رب کا چہرہ یعنی رضامندی چاہتے ہیں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں، پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبول اسلام سے پہلے حضرت اقرا بن حابس تمیمی اور حضرت عیینہ بن حسن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور و نادار مسلمانوں کی جماعت میں حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت عمار اور حضرت خباب رضی اللہ عنہم اور ایسے ہی کچھ دوسرے غریب اور کمزور مومنوں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جب انہوں نے ان حضرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے دیکھا تو انہیں حقیر جانا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کی اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ الگ سے تشریف رکھیں تاکہ اہل عرب کو ہماری فضیلت اور بلند مقام کا پتہ چلے، کیونکہ آپ کے پاس عرب کے مختلف علاقوں کے وفد آتے ہیں اور ہمیں اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھیں، اس لیے جب ہم آپ کے پاس آئے کریں تو آپ انہیں اپنے پاس سے اٹھا دیا کریں، جب ہم فارغ ہو جائیں تو پھر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ بھی تشریف رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس معاہدے کی ایک تحریر لکھ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا سامان طلب فرمایا اور لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا لیا۔ ہم غریب مسلمان ایک طرف بیٹھے تھے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام اترے اور وحی کی آیات سناتے ہوئے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ یہاں سے لے کر الظالمین تک، پھر اقرا بن حابس اور عیینہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جو اس وقت غیر مسلم تھے اور فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ لوگ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ اپنی شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ پھر فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ یہاں سے لے کر الرحمہ یہاں تک، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں چنانچہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے حتیٰ کہ ہم نے آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیے، پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کافی دیر تک بیٹھے رہتے، پھر جب آپ اٹھنا چاہتے تو تشریف لے جاتے اور ہمیں بیٹھے رہنے دیتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ یہاں سے لے کر فُرُطَ یہاں تک، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا کے طالب ہیں۔ آپ کی نظریں انہیں چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی طرف نہ جائیں، یعنی ان سرداروں کے ساتھ نہ بیٹھیں کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، اور آپ اس شخص کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، یعنی عیینہ اور اقرا وغیرہ کی، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد اعتدال سے ہٹا ہوا ہے، یعنی ہلاکت کا باعث ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں اس سے مراد عیینہ اور اقرا کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا اور دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن جب وہ وقت آتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا یعنی روز برنا کا ہوتا تھا تو ہم خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اٹھ جاتے تھے تاکہ آپ بھی تشریف لے جا سکیں۔